زمانوں کے سمندر میں بہت پہلے، جب آسمان و زمین کے درمیان خاموشی تھی، نہ دن کا اجالا تھا نہ رات کا اندھیرا، نہ انسان نہ جن نہ کوئی مخلوق جو زمین کو چھوئے۔ اسی وقت ربو کے حضور میں ایک ارادہ ظاہر ہوا، ایک ایسا اعلان جو پوری کائنات کے تقدیری باب کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے حیرت سے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، کیا تو زمین پر ایسی مخلوق کو بسائے گا جو وہاں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس میں مشغول ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جملہ دراصل اعلان تھا کہ انسان کی تخلیق میں حکمت چھپی ہے۔ اس کے سینے میں وہ نون معرفت رکھا جائے گا جو فرشتوں کے پاس نہیں۔ پھر زمین کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنا حصہ پیش کرے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، سرخ، سفید، سیاہ، نرم، سخت، کھاری، الف ور میٹھی۔ اسی لیے اولاد آدم مختلف رنگوں، چال چلن اور مزاجوں میں پیدا ہوئی، کوئی نرم دل، کوئی سخت مزاج، کوئی خوش گفتار، کوئی خاموش۔ اس مٹی کو پانی سے گوندھا گیا اور وہ تہ لازب یعنی چپکنے والی مٹی بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، وہ خشک ہو کر یعنی کھنکنے والی مٹی جیسے مٹی کا برتن بن گئی۔ اب وہ بے جان جسم زمین پر موجود تھا، لیکن اس میں وہ روح ابھی نہیں تھی جس سے زندگی پھوٹتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اسے درست بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ جب رب ذوالجلال نے آدم کے اندر روح پھونکی تو جیسے ہی روح چہرے تک پہنچی، ان کی آنکھوں نے پہلی بار نور دیکھا، آسمانوں کی وسعت دیکھی اور زمین کے سبز رنگوں کو محسوس کیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم نے چھینک لی۔ اللہ نے ان کے دل میں الہام فرمایا کہ کہو۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ یہ زمین پر پہلا کلام تھا جو انسان کی زبان سے نکلا، اور پہلا کلمہ رحمت جو آسمان سے اترا۔ پھر اللہ نے آدم کو سب اشیاء کے نام سکھا دیے۔ یہ وہ علم تھا جو فرشتوں کے پاس نہ تھا۔ اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو تاب نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان کے نام انہیں بتاؤ۔ جب آدم نے نام بیان کیے تو فرشتوں نے سجدے میں اپنا سر جھکا دیا کہ واقعی انسان کو علم، فہم اور شعور کا تاج عطا ہوا ہے۔ پھر رب نے حکم دیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تکریم کا سجدہ تھا۔ ایک عالم نور میں فرشتوں کے ماتھے جھک گئے اور زمین و آسمان کے درمیان سجدے کی گونج پھیل گئی۔ لیکن ایک مخلوق نے سر اٹھائے رکھا، ابلیس جو جنوت میں سے تھا، عرش کے قریب رہنے والوں میں شمار ہوتا تھا، لیکن جب امتحان کا وقت آیا تو اس کے دل میں چھپا غرور ظاہر ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ جملہ تکبر کی سب سے پہلی تاریخ تھی، جہاں ایک سجدے نے تقرن انسان اور ابلیس دونوں کے راستے الگ کر دیے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، تجھے یہاں تکبر کا حق نہیں۔ جا، تا مردود ہے اور تجھ پر قیامت تک لعنت رہے گی۔ ابلیس نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے ان کے جنہیں تو نے خالص اپنے لیے چان لیا۔ اللہ نے فرمایا، جا، تاج ہے، مہلت دی گئی۔ جس نے تیری پیروی کی وہ بھی تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں،
आदम की तख्लीक में अल्लाह ने अपनी कुदरत का जलवा दिखाया और इब्लीस के इनकार में इंसान के लिए नसीहत रखी कि तकब्बुर करने वाला कभी बुलंद नहीं होता और इताअत करने वाला कभी महरूम नहीं रहता। यही वाक़या इंसान की असल कहानी है कि वो मिट्टी से बना मगर उसके अंदर रब्बु का नूर है। वो कमज़ोर है मगर जब अल्लाह से जड़ जाए तो फरिश्तों से अफजल हो जाता है।